بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اور جس طرح انہوں نے اعلان کیا تھا پی ٹی آئی نے اور چودھری پرویز الہی نے کہ انہیں 186 ارکان کی حمایت حاصل ہے، بالکل ویسے ہی انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا۔ لیکن اس موقع پر جو دعوے پی ڈی ایم اور نون لیگ کے لوگ کر رہے تھے وہ دعوے ہوا میں اڑ گئے، اگرچہ رات گئے جب یہ سارا پروسیس ہوا تو اس وقت رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ صبح کورٹ میں جائیں گے اس معاملے پہ، اور یہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے، کاؤنٹنگ میں دھاندلی کی گئی ہے، اور جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو بلڈوز کیا گیا ہے، اور ان کے بندے پورے نہیں تھے، 182 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور یہ باقی جو جعل سازی کے ساتھ گنتی کر کے انہوں نے 186 جو ہے وہ تعداد اناؤنس کی ہے، اور ہمارے پاس مکمل ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، ان لوگوں کی لوکیشنز اور ان کی ٹریول ہسٹری موجود ہے جو ملک سے باہر ہیں، جو اجلاس میں نہیں آئے، تو وہ سارے کے سارے شواہد ہم کل یعنی آج عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ آج صبح جب میں عدالت میں پہنچا تو وہاں پہ نون لیگ کا کوئی بندہ پرندہ دور دور تک نظر نہیں آیا، رہنما تو دور درکنار، نہ کوئی کارکن نظر آیا، نہ رانا ثناءاللہ، نہ عطا تارڑ، نہ سعد رفیق، نہ خواجہ سلمان رفیق، اور نہ کوئی کسی قسم کا کوئی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے صرف یہاں پہ آج پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں اور بیرسٹر علی ظفر اور ان کی ٹیم ہی وہاں پہ موجود تھی۔ دلچسپ صورتحال اس وقت ہوئی جب میں نے چونکہ رات رانا ثناءاللہ کی باتیں بھی سنی تھی، اور ان کا جو دھواں دھار پریس کانفرنس انہوں نے اس الیکشن پروسیس کا بائیکاٹ کرنے کے بعد کی تھی وہ بھی سنی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ آج تو رانا صاحب اور یا ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے یہاں پہ اور آ کے وہ بتائیں گے کہ کس طرح رات دھاندلی ہوئی ہے اور کس طرح بلڈوز کر کے قوانین کو اور کس طرح جعل سازی کے ساتھ یہ 186 کی تعداد دکھائی گئی۔ آج وہ کورٹ کے سامنے شواہد پیش کریں گے۔ لیکن وہاں پہ جو گورنر صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی رات تو بہت اچھا ہوا، اور گورنر صاحب سیٹسفائی ہو گئے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ بالکل جو جیسا کہ گورنر صاحب کہہ رہے تھے ویسا ہی ہوا، لہٰذا وہ سیٹسفائی ہیں گورنر صاحب کو، اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ ان کو جو پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا وہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہیں۔ تو پھر عدالت نے بھی کہا کہ چلیں ہمیں کیا اعتراض ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، تو قاضی نے بھی کہا کہ پھر مرضی کریں آپ، جب دونوں گھر خوش ہیں، گورنر صاحب بھی مطمئن ہیں اور آپ نے بھی اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس کو جائیں موج کریں۔ اس ساری سچویشن میں اب دیکھیں کہ کیا کیا کچھ نہیں ایکسپوز ہوا۔ پی ٹی آئی دعوے کر رہی تھی کہ ان کے ارکان کو توڑا جا رہا ہے اور 5-5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے نہ آئیں پرویز الہی صاحب کو۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے تھے کہ اس نے بھی 5 کروڑ لے لیے ہیں، اس نے بھی 5 کروڑ لے لیے ہیں، اور یہ زرداری صاحب اور رانا ثناءاللہ یہ پیسے بانٹ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو جب ووٹنگ ہوئی تو وہ سارے لوگ ہی موجود تھے، آ گئے ایوان میں، تو پھر اگر انہوں نے 5-5 کروڑ روپے لیے تھے تو پیسے لے کر وہ کیسے آ گئے، پھر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ اور پی ڈی ایم اور نون لیگ کے لوگ دعوے کر رہے تھے کہ 20 لوگ ان کے غائب ہوں گے اس دن، اور وہ ناراض ہیں اور وہ کسی صورت نہیں آئیں گے، اور ان کو یہ کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ تارڑ صاحب نے تو کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر انہوں نے 186 ارکان پورے کر دیں لیے تو۔ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا میں یہاں سے چودھری پرویز الہی کی حکومت گرا کے اور اپنی حکومت بنا کے جاؤں گا یہاں سے، تو وہ بھی سارے وعدے ہی ایسے ہی ثابت ہوئے کہ جیسے ہوا میں اڑ گیا سارے باتیں، اور کوئی اگلے دن آج کوئی نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ تو خیر یہ تو تھی وہ ساری صورتحال۔ اب ایک اور مارکہ شروع ہو گیا، اور وہی اصل مارکہ ہے، وہ مارکہ ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا، اب ان کا اگلا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ اب خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کریں آپ۔ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کی بھی بڑی جو آج عمران خان کے زیر صدارت اجلاس ہوا ہے تو وہاں پہ بھی اکثریت نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، سینئر رہنماؤں کی اکثریت نے یہ کہا ہے، رائے دی ہے کہ فوری طور پر اب پنجاب اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے۔ اب پنجاب اسمبلی عمران خان صاحب تو پہلے ہی اس بات کو اناؤنس کر رہے ہیں، متعدد بار کہہ چکے ہیں، اب ان کے سینئر رہنماؤں نے بھی یہ کہا ہے، تو اب تھوڑی پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی تھوڑی دیر بعد،
تو اس ملاقات میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوگی اور خان صاحب ان سے کہیں گے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں۔ اب پرویز الہی صاحب اگر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں عمران خان کے حکم کے مطابق اور ان کے ویژن کے مطابق، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے کیا کمایا ہے اس سارے پروسیس سے؟ وہ لوگوں کی منتیں کر کر کے ان کو راضی کر کے لائے اسمبلی میں، ایک ہیکٹک ایکسرسائز کی انہوں نے، اور وہ ایکسرسائز کیا انہوں نے اس لیے لوگوں کی منتیں کی تھی ساری ساری رات کہ آپ مجھے ووٹ دیں اور میں کامیاب ہو کر خود بھی گھر چلا جاؤں گا اور آپ کو بھی گھر بھیج دوں گا۔ تو یہ عقل نہیں مانتی کہ کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ چودھری صاحب نے کی ہوگی۔ اور اب تو وہ کاف لیگ والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو چودھری صاحب کو ووٹ ہی اس لیے دیا تھا کہ چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اسمبلی نہیں تحلیل کروں گا۔ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں۔ اب اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اسمبلی کیسے تحلیل کریں گے؟ اور چودھری صاحب خود کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ وہ وعدے کے بڑے پکے ہیں، کمٹمنٹ جس کے ساتھ کر لیں اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مفاد سامنے نہ ہو اس وقت تک نہیں توڑتے وہ۔ جیسے کہ ایک کمٹمنٹ توڑی تھی انہوں نے پہلے زرداری صاحب کے ساتھ کر کے، لیکن وہ ایک بڑا مفاد تھا تو اس لیے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں آپ، اس وقت وزیر اعلیٰ بننا تھا۔ اب یہ کمٹمنٹ توڑ کے تو وزارت اعلیٰ سے فارغ ہونا ہے، تو یہ چودھری صاحب گناہ بے لذت کیوں لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جو دوسری سائیڈ پہ اب پی ڈی ایم نون لیگ کی بڑی کلاس ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی کلاس لی ہے کہ آپ کو 20 بندوں کا ٹاسک دیا گیا تھا اور آپ سب کہتے تھے کہ نہیں جی وہ تو 20 بندے نہیں آئیں گے، تو انہوں نے رات کے تاریکی میں بھی بندے آ گئے، دھند میں بھی آ گئے بندے، اگر وہ دن میں لانا چاہتے تو وہ بھی لے آتے، تو آپ کیا کرتے رہے ہو وہاں پہ؟ آپ 20 بندوں کو بھی مینیج نہیں کر سکے، تو وہاں پہ بھی بڑی کلاس ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی مشورے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح اسمبلی کو بچایا جائے۔ کچھ پس پردہ قوتیں بھی اس حوالے سے متحرک ہوئی ہیں اور وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ اسمبلی توڑنے کی باتیں جانے دو، یہ باتیں چھوڑو، ڈائیلاگ پہ آؤ اور آگے وے فارورڈ دیکھو تاکہ آپ کے لیے بھی آگے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکے۔ صدر عارف علوی صاحب بھی اس معاملے میں متحرک ہوئے ہیں، ان کی بھی کوشش ہے کہ پی ڈی ایم کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان ڈائیلاگ کوئی ہو سکے۔ تو ایک طرح سے تو لگتا ہے کہ لیکن خان صاحب پھر فیس سیونگ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اب کیا کہوں لوگوں کو کہ اب تو کوئی جواز نہیں رہ گیا، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی کہ اسمبلی کیوں نہ تحلیل کی جائے۔ پہلے تو ہم چلے یہ کہتے تھے کہ عدالت میں انڈرٹیکنگ دی ہے، کیس چل رہا ہے تو اس لیے نہیں توڑ سکے، اب تو وہ بھی معاملہ کلیئر ہو گیا۔ تو اب اگر اسمبلی نہیں توڑتے تو میں اپنے سننے والوں کو، اپنے سامعین کو، اپنے فدائین کو، اپنے شائقین کو، اپنے متوالوں کو، اپنے جو نوجوان ہیں ان کو میں کیا بتاؤں کہ اب کیوں نہیں اسمبلی توڑ رہے؟ تو یہ سوال ہے۔ خان صاحب کی بات بھی ویلڈ ہے اور جو لوگ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ویلڈ بات کر رہے ہیں۔ کچھ درمیان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جہاں اتنے یو ٹرن لیے ایک اور یو ٹرن لے لیں۔ چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی، کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی بات پہ قائم رہیں، تو آپ کہیں کہ اسمبلی ہم توڑ دیں گے لیکن اس کے لیے مناسب وقت دیں، کوئی کم از کم مارچ تک تو یہ لے جائیں تاکہ ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں اس کے کوئی منہ متھا بن جائے، کوئی شکل نکل آئے، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکے کہ ہم نے یہ 5-7 ماہ میں اتنا کام کر دیا ہے اور آنے والے جو الیکشن میں ہوں اس میں کوئی ہمیں بھی فائدہ ہو اور جو لوگ جنہوں نے حلقوں میں جا کے الیکشن لڑنا ہے ان کو بھی فائدہ ہو۔ خان صاحب کو وہ عقل کی باتیں بتانے کی کوشش کریں گے، آپ سے تھوڑی دیر بعد قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خان صاحب بھی ماننا بھی چاہتے ہیں پرویز الہی صاحب کی بات، لیکن پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ کیسے مطلب اس ساری چیز کو کیسے کلوز کیا جائے۔ اب دیکھیں 50-50 ہے صورتحال۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس بھی آپشن کوئی نہیں اور، یعنی وہ اپنی آخری درجے کی کوشش تو کریں گے خان صاحب کو قائل کرنے کی، لیکن اگر خان صاحب نہ قائل ہوئے تو پھر وہ قائل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا مستقبل سیاسی مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ کہیں پہ ان پہ کے لیے کوئی اس طرح کی اپرچونٹی نہیں ہے، تو اس لیے وہ آخری درجے میں جا کے کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو منت ترلا بھی کیا جائے، ان کو آنے والے خطرات سے بھی ڈرایا جائے، ان کو سیاسی جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے ان سے بھی آگاہ کیا جائے، ہر طرح کے مضمرات خان صاحب کو بتائیں گے
اور اگر خان صاحب مان گئے تو شکر ادا کریں گے خان صاحب کا بھی اور علامہ کا بھی، اور اگر نہ مانے تو پھر کہیں گے بامر مجبوری ٹھیک ہے، ہم خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں، پھر جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ پھر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور اسمبلی جب تحلیل ہو جائے گی تو پھر فوری طور پر ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور عبوری حکومت پھر الیکشن کی طرف جائے گی۔ پھر وہ پی ڈی ایم والوں کا شروع ہو جائے گا امتحان کہ وہ پھر، کیونکہ یہ اسمبلی ٹوٹی تو پھر کے پی کے والی بھی ٹوٹے گی، پھر یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ اب پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے یا 2 صوبوں میں ہونے چاہیے، تو پھر ایک نیا سسٹم چل پڑے گا۔ پھر دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم والے قائم رہتے ہیں اور صرف اسی جگہ پہ الیکشن کراتے ہیں جہاں کی اسمبلی ٹوٹے گی، یا پورے ملک میں الیکشن ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب زیرک آدمی ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، نفع نقصان بڑا جانتے ہیں، اپنا بھی اور دوسرے کا بھی دیکھتے ہیں، اور لگتا نہیں کہ انہوں نے جتنے کوشش کی ہے، جتنے لوگوں کو انہوں نے ترلے منتیں بھی کیے ہیں، ہر طرح کا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا ہے، وہ سب اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دو اور پھر آپ بھی گھر چلے جاؤ اور میں بھی چلا جاؤں گا۔ عقل تو نہیں مانتی اس بات کو، لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو دیکھتے رہیے، جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اجازت، اللہ حافظ۔